السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ۔ آپ سے کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے اور پاکستان کا اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے، سیاسی کہیں بلکہ قومی منظرنامہ کہیں، وہ اس وقت بڑا حساس نوعیت کا ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد جو کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پی ٹی آئی کا ریئیکشن آیا، اور اس 9 مئی کے بعد پھر جو واقعات ہوئے وہ قابل افسوس ہیں، قابل مذمت ہیں، اور ان واقعات کی بعد جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری آرمی کا جو اس پہ رد عمل آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب جب کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں مطلب کافی افسوسناک ہیں، اور کیونکہ اس قسم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ مطلب نہیں کی جا سکتی۔ تو آج میرا جو بیسیکلی ویلاگ ہے وہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایک تجزیہ ہے۔ جو اس کا عنوان میں نے سوچا ہے وہ ہے جناب علی کہ انڈین ایئر لائنز فلائٹس 605 اور پی ٹی آئی۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جی بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے منظرنامے کی اور پی ٹی آئی کی، اور یہ کہاں سے انڈین ایئر لائن کی فلائٹ 605 آ گئی جی؟ تو پہلے میں آپ کو ذرا ذکر کرتا ہوں انڈین ایئر لائن فلائٹ 605۔ انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ 605 بنیادی طور پہ یہ ایک واقعہ ہے، اور بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور میں اس کے حوالے سے آپ کو کچھ تھوڑی سی مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، تو اس کی جو مین چیزیں ہیں اس کو میں جو کہ مجھے اپنے تجزیے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فلائٹ 605 جو ہے 14 فروری 1990 بروز بدھ کو ممبئی سے بنگلور کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ جہاز انڈین ایئر لائن جو ہے وہ چلا رہی تھی، اور یہ جہاز جو تھا وہ ایئر بس تھا، A320 تھا، بالکل نیا جہاز تھا۔ 1990 14 فروری 1990 کو یہ جہاز جا رہا تھا، تو یہ 1999 کا مینوفیکچرڈ تھا۔ پائلٹ جو تھا وہ بڑا سیزنڈ پائلٹ تھا، جو 10,000 سے زیادہ فلائٹ کی فلائٹ کر چکا تھا، جو اس کو پائلٹ کا بھی تجربہ کار تھا، اور اس کا جو فلائٹ ایکسپیرینس تھا وہ بھی 9,000 سے زائد گھنٹوں پر محیط تھا۔ 11:58 پر فلائٹ 605 ممبئی سے بنگلور کے لیے روانہ ہوئی۔ 12:25 پر فلائٹ 605 کا بنگلور کے ایئر ٹریفک کنٹرول ہے اس سے رابطہ ہوا، تو ویدر ٹھیک تھا۔ 12:44 پہ اس کو گائیڈنس دی گئی کہ اس نے کیسے لینڈنگ کرنی ہے، تو جہاز جو تھا اس کو پائلٹ نے اوپن ڈیسینٹ میں، یعنی ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے ایئر لائنز کے حوالے سے، تو مطلب اس کو اوپن ڈیسینٹ میں ڈال دیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس کو گائیڈ کیا کہ وہ اپنی مطلب جو ہے ہائٹ کو کم کرے، تو اس نے پائلٹ نے جو ہے جو ہائٹ اس کی کم کی، تو وہ شاید قدرے کم ہو گئی، اور جب اس کو نشاندہی کی گئی کہ رن وے 09 پر اس نے لینڈ کرنا ہے، اور وہ اس کی ویژول اپروچ میں بھی آ رہا تھا، تو یک جہاز جو ہے وہ رن وے سے تقریباً کوئی 2300 فیٹ پہلے کرناٹک گولف کلب کے گراؤنڈ کو ٹچ ہوا۔ 80 فٹ تک جہاز چلتا رہا گراؤنڈ پر، اور اس کے بعد وہ پھر اوپر ہوا 230 فٹ کی بلندی تک، کے جب بعد پھر وہ نیچے آیا، اور دوبارہ وہ کرناٹک گولف کلب کے گولف کورس کے گراؤنڈ میں لگا، اور اس کا جو لینڈنگ گیئر ہوتا ہے جو وہ کہیں گراؤنڈ میں پھنس گیا، اور وہ ایک 12 فٹ اونچی مطلب کہہ دیں کہ ایک رکاوٹ کے ساتھ وہ ٹکرایا، اور اس کے 2 انجن اور لینڈنگ گیئر جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے، اور جہاز کچھ دیر گھسیٹتا ہوا اسی رکاوٹ کے ساتھ ہی زمین میں دھنس گیا۔ جہاز میں 139 مسافر سوار تھے اور 7 عملے کے ارکان تھے، تو اس حادثے کے نتیجے میں 88 مسافر جاں بحق ہو گئے، اور 4 عملے کے ارکان، یعنی ٹوٹل 92 افراد جہاں بحق ہو گئے۔ جہاز اس حادثے کے بعد اس قابل نہ رہا کہ وہ ریپیئر بھی ہو سکے، اور اس حادثے میں جو لوگ بچ بھی گئے تو ان کی سیریس انجریز رہیں۔ تو اب میں اگلے معاملے میں پاتا ہوں، یعنی وہ ہے پی ٹی آئی کا، کہ اب میں اس انالیسز میں یہ جہاز کا ذکر تو میں نے کر دیا، تو اس جہاز کے ذکر میں پی ٹی آئی کیسے فٹ ہوتی ہے؟ یہ جہاز جو ہے یہ ہے پی ٹی آئی،
اور جو لینڈنگ گراؤنڈ یعنی ہندوستان ایئرپورٹ وہ ہے 14 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا الیکشن کلیم۔ کرناٹک گولف کلب جو ہے وہ ہے پاکستان آرمی کی تنصیبات۔ اب موسم بھی ٹھیک تھا، تجربہ کار پائلٹ بھی تھا، غلطی ہوئی۔ چلیں اب میں تھوڑی سی اسی حادثے کی غلطیوں کی طرف بھی آ جاتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ اسی کو کوریلیٹ کریں۔ تو جب حادثے کی تحقیقات کی گئیں تو اس سے جو باتیں واضح ہوئیں کہ جو پائلٹ تھا اس نے موڈ آف جو تھا یعنی جب نیچے آنے کا جو تھا اس میں اس نے غلطی کی، تو اس میں نتیجتاً وہ اس نے بہت کم جو ہے اونچائی کم کر بیٹھا مطلوبہ معیار سے، اور لینڈنگ کے ٹائم تک مطلب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی لینڈنگ بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ گراؤنڈ کو ٹچ ہوا تو تب اس کو معاملے کا احساس ہوا، لیکن اس سے پیشتر اس کو کنٹرول ٹاور نے مطلب وارننگ دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اپنی ہائٹ کو اوپر لے جائے، تو اس ٹائم میں اس سے مطلب یہ ڈیسیجن نہ ہوا اور وہ اپنی ہائٹ کو اوپر لے جانے میں ناکام رہا اور جہاز نتیجاً گراؤنڈ پہ سٹرک ہوا اور کریش ہو گیا۔ تو جہاز پی ٹی آئی ہے، موسم سازگار تھا، فلائٹ سموتھ چل رہی تھی، خان صاحب جو ہے وہ اگلے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ 14 مئی کو الیکشن کا مطلب تھا، اگرچہ وہ نہیں ہوا تھا، خان صاحب ایک اخلاقی برتری میں جا رہے تھے کہ منزل ان کی قریب تھی، لیکن خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو معاملات ہوئے اس میں جو پروٹیسٹ ہوا نتیجے میں اس میں کئی موڈ کی پرابلم آئی، یا جو ڈائریکشن تھیں وہ غلط تھیں یا جو ڈائریکشن دی گئی تھیں ان پہ غلط عمل ہوا، یہ تو شاید آنے والا وقت بتائے گا۔ جب گراؤنڈ کو ایک دفعہ ٹچ ہونے کے بعد جہاز اوپر اٹھا تو یہ ہے 10 اور 11 مئی کو جب 10 مئی کو جب خان صاحب کو سپریم کورٹ میں بیل دی تو اس وقت معاملات کو سنبھالنے کا ایک موقع تھا، لینڈنگ گیئر کو اوپر اٹھانے کا ٹائم تھا، واقعات کی مذمت کرنے کا ٹائم تھا، واقعات کے اوپر تھا کہ معذرت کی جاتی اور چیزوں کو بہتر سنبھالا جاتا، تو وہ اس وقت نہیں ہوا، تو پھر سٹرک ہوا، اور اس کے بعد جب کریش ہوا تو یہ ہے پارٹی کا ڈسمنٹل ہونا۔ یعنی آپ آئے دن جب دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنس کہ جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، میں جو ہوا میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ ساری باتیں جو ہوئیں یہ اس کے نتیجے میں یہ ہیں کیجویلٹیز، اور اسٹل یہ کیجویلٹیز ابھی چل رہی ہیں۔ اب جو ہے پائلٹ کا استدلال یہ ہے کہ جی مجھے جو تھا جو اچھا ایک کریٹکس کا یہ بھی ہے کہ یہ پورا اوورآل جہاز ہی خراب تھا جی، یہ جہاز خراب تھا، اس کی فنی ساخت ٹھیک نہیں تھی، کہتے جی شروع دن سے اس کی مینوفیکچرنگ فالٹ تھا، اسی فالٹ کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ جو پائلٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے گراؤنڈ جو اس پہ اترنے کی جو سگنلز تھے وہ مجھے جو انفارمیشن تھی وہ صحیح نہیں ملی۔ تو بہرحال جی یہ حادثہ جو تھا یہ پاکستانی سیاست میں ہو گیا۔ تو یہ آج کا میرا ایک ویلاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیے، آواز